معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں رعایت اللہ خان عرف خان بابا آپ کا اسم گرامی ہے، چیئرمین ہیں ورلڈ پیس جرگا پروگرام کے، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتی ہیں کنٹری ہیڈ ہیں اور چیئر پرسن ہیں ورلڈ پیس ویمن جرگا پروگرام کی سعدیہ خان عرف خان بی بی. یہ دونوں معزز مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. خان صاحب، گفتگو کا آغاز پہلے لفظ جرگا ذہن میں آتا ہے نا، شہر میں رہنے والے لوگ شاید اتنا اس سے آپ سمجھ لیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کو حل کرنا ہو تو قبائلی علاقہ جات کے اندر کوئی جرگا یا کوئی پنچایت ہوتی ہے جس کو بٹھایا جاتا ہے اور معاملے کا حل نکالا جاتا ہے. یہاں پر جو ورلڈ پیس جرگا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، اس کا کیا مخفف ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور اس کا کام کیا ہے؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی. پہلے تو ہم آپ لوگوں کے بہت مشکور ہے کہ ہم کراچی آئے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آج کا پروگرام یہ ہے کہ جرگا جو ہے آج اگر پنجاب، آج اگر سندھ، آج اگر بلوچستان کے گلگت کشمیر آرام سے سو رہے، اس کی پیچھے ہے جرگا. بارڈروں پہ وہ کام کر رہا ہے، پاک فوج ہے، فوج پیڈ ہے، جرگا ان پیڈ ہے، لیکن پھر بھی آرمی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں. کوشش ان کی یہی ہے کہ جدھر بھی کام ہو، ڈیولپمنٹ کام ہو، سوشل سیکٹر میں کام ہو، لوکل لوگوں کو انگیج کر، اور خاص کر جرگے والوں کو، کیونکہ یہ والنٹیئر فوجی ہے. یہ بانڈ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ٹی کے رائل شریف صاحب نے ایک پریزنٹیشن دے دیا. 50 سالوں سے ہمارے پاکستان سے مسنگ پرسن ہوتی ہے، بچوں کو والدین کو کنوینس کر رہے کہ جرمنی لے کے جاتے ہیں، جاپان لے کے ڈن بیس پہ اسی بانڈ پہ جاتے. اب بانڈ لگ گیا، اب کہیں نہیں جا سکتے. تو یہ پاکستان آرمی نے سیف سیکیور، اور اس کی جرگا، اگر جرگا اس وقت اس بانڈ میں تعاون نہ کرتا فوج کا کوئی ایسے ہمت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جرگا اور آرمی مل کے کر رہے. آج اگر پاکستان سیف ہے، سیکیور ہے، نہ دھماکے ہو رہے، پہلے کراچی میں بھی ہو رہے تھے، KPK میں بھی ہو رہے تھے، لیکن ابھی پھر بھی یہ طالبان کا جس ٹائم حکومت ہے اس میں ملک عناصر دشمن ہے، یہ نہیں کہ ختم ہے. اب یہ نیو افغان پیپل جو ہے اس میں دشمن ہے. میں باقاعدہ میں نے انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ پیش کیا کہ ملک دشمن آ گیا. تو جرگا سسٹم وہ جرگا ہے جو وفاق کے ساتھ، میں خود امریکی ایمبیسی کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھا ہوں، میں پورے ملکوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہا ہوں. تو اس پہ ہم پھر کام پریکٹیکل بھی کرتے وفاق کے ساتھ، انٹرنیشنل بھی. تو یہ ہے جرگے کا اثر رول. ابھی جب میں کراچی ہوں، آج میرا 18-19واں دن ہے، تو میں جگہ جگہ مل کے بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے. ہمارا کوئی نہ یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمارا نہ کوئی پرچم ہے، ہم پاکستان کی والنٹیئر فوجی ہے. میں نے یقین کرے کہ میں نے مودی کو ایک میسج، میں نے کشمیر میں سیمینار تھا پریس کلب میں نے مودی کو بتا دیا میں ایک فوج کا اشارہ چاہیے. اب وہ دور نہیں، میرے 2 لاکھ والنٹیئر لوگ انڈیا میں موجود ہیں، لیکن ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. پیس کی بات انڈیا کو میں نے کہا سوچے بھی نہیں کہ پاکستان عوام اور خاص کر قبائل وہ انڈیا میں بھی بیٹھی ہوئے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھی تجارت، اچھی ریلیشن چاہتے ہیں، کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بدقسمتی ہیں جمہوریت نے، میں صرف تمام پاکستانی عوام سے یہ آج آپ کے چینل کے وساطت کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آتا ہے خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے. بھائی یہ خزانہ گیا کہاں؟ اس وقت میں آپ کے چینل کے وساطت اپنے چیف آف آرمی اسٹاف شمشاد مرزا اور نگران وزیر اعظم کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کی، میں نے کراچی میں جو حالات دیکھے، اتنے مشکوک لوگ آ گئے ہوئے، کراچی کے شہر بیکاریوں سے بھرا ہوا ہے. اتنا لوگ، میں نے آپ صبح دیکھے 3-4 جگہوں پہ اتنے لینے ناشتہ دے رہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کر صاحب آپ واحد پرائم منسٹر ہیں،
واحد کہ پچھلی حکومت نے ایک تو بہت بڑا جو قرضے لیے وہ چوری کیا، پھر خود 11 جو پارٹیاں ہیں وہ بیٹھ کے ایک پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک پالیسی بنا دیا اور ریزولوشن پاس کیا سینٹ سے کہ جی موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے سب الیکشن کے اختیارات نہیں ہوں گے، فل اختیارات۔ پرائم منسٹر صاحب خوش نصیب بندہ ہے، اگر اس کے باوجود آپ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، میرا تو آپ سے سب سے پہلے گزارش، انڈیا میں افغانستان میں انہوں نے احتساب سیاسی لیڈروں کے ساتھ شروع کیا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شروع کیا، اتنا پیسہ انہوں نے خزانے میں جمع کیے کہ 10 سال افغانستان کو حکومت چلا سکتے ہیں۔ تو کیا پاکستان اس سے پیچھے ہے؟ اور ابھی تو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے وزیر اعظم، اس کی وفاقی صوبائی کیبنٹ کے پاس اختیار ہے، الیکشن تک نہیں ہے، اگر اس لئے کچھ نہیں کیا تو خدا کی قسم پاکستان میں جو اگلا الیکشن ہوں گے کرب سے کرب لوگ آئیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے احتساب کرو، نئے لوگ جو آئیں گے اسمبلی میں آئیں گے، پاکستان ترقی کی طرف۔ پاکستان میں کیا نہیں ہے؟ مدنیات کو دیکھ لے، پاکستان میں ایسے ایسے چیزیں اب نکل گئے کہ آپ دنیا آ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، یا آپ چین کو دیکھیں اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایسے ایسے روڈیں انہوں نے بنائے، ایسے ایسے چیز، وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت کچھ ہے۔ ابھی امریکہ سی پی ایک سے بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لانچ کر رہا ہے، لیکن اس حکومتوں کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے مشرف کے دور میں کتنا سوشل سیکٹر میں فنڈ آیا تھا، بالکل ایسا ہی، زلزلوں میں اتنا فنڈ آیا تھا کہ نئے پاکستان بن گیا تھا، یہ پبلک اسپینڈنگ تو اس میں اس وقت حکومت مشرف کے ساتھ ٹیم تھا، انہوں نے لوکل گورنمنٹ بنایا، ناظمین، کونسلر، پھر سی سی بی تنظیمیں بنائے، سب سے بڑا فنڈنگ تنظیموں کو ملا ہے۔ تو ابھی بھی حکومت کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، لوگ بے روزگار ہے، آپ دنیا کو اپیل کریں، آپ کچھ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس وقت 13,000 سکول پاکستان میں بند پڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عنایت اللہ صاحب، میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، سوشل سیکٹر کی ہے آپ نے، ہمارے جو انٹیریئر افیئرز ہیں ان کی آپ نے نشاندہی کی، اور بہت سارے معاملات ہیں، اور یقیناً یہ سارے غور طلب مسائل ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ذرا سعدیہ بی کی طرف آتا ہوں، ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ خواتین کے حوالے سے کام کرنا اور کراچی جیسے شہر میں آ کے آبزرو کرنا، مسائل کا ایک انبار ہے، اتنے مسائل ہیں جو شاید اور دنیا کے کسی خطے میں، علاقے میں نہیں پائے جاتے، تو کیا سوچ رکھا ہے ذہن میں کہ کیسے کام کیا جائے گا اور خواتین کو امپاور کرنا؟ پاکستان میں خواتین چاہے شہری علاقوں میں ہوں یا قبائلی علاقوں میں یا کہیں پہ بھی ہوں، مسائل کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں، فرمائیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ بینگ اے فرسٹ لیڈی، میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈروں کے دورے کی ہیں، اور وہاں پہ جرگے میں بیٹھی ہوں مرد حضرات کے درمیان، اور جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف مرد حضرات تھے، خواتین کے بارے میں، خواتین کے مسائل کے بارے میں وہاں پہ کوئی ذکر، کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ بلوچستان میں نے پنجگور میں، تفتان میں، گوادر میں، اس کے علاوہ جو ہے میں نے چمن بارڈر کا دورہ کیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہاں دورہ کیا۔ وہاں پہ میں نے جو مسائل دیکھے خواتین کے حوالے سے، نہ اس پہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے سلوشن کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جاتا ہے۔ ایون جب مجھے تفتان بارڈر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، اگر خواتین بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، زچہ بچہ کا مسئلہ ہو، تو ان کو وہاں سے 5 گھنٹے کی ڈسٹینس پہ دالبن ہے، وہاں ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے، بیچ میں کتنی ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ ایک ہی بات آئی ہے کہ میں ایک وومن جرگہ بناؤں جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے اور خواتین کے مسائل پہ بات کی جائے، ان کے مسائل کا حل دیا جائے۔ الحمدللہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں میرے خواتین کی جرگے ہیں اور ہم ان پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہم جو سندھ آئے ہیں، میں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم جو ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے،
ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کے سپورٹ سے. یہاں پہ پھر چیف سیکرٹری سندھ نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا, کمشنر کراچی, کمشنر حیدرآباد کے ساتھ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس پہ وہاں ہم نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں سے 15 میل اور 5 فیمیل کے نام دیں, تاکہ ہم ان 5 فیمیل ہر ڈسٹرکٹ سے میں ایک جرگہ بناؤں اور وہاں پہ خواتین کے مسائل کی بات کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے مسائل کی بات کی نہیں جاتی ہے, بہت ساری این جی اوز ہیں جو بات کرتی ہیں, لیکن جو دیہی علاقے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے, اور آف کورس جو خاص طور پہ بارڈر ایریا ہیں, وہاں پہ خواتین جو ہیں اس طرح سے ان حالات میں زندگی گزاری ہے کہ ایجوکیشن ان کے لیے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ان کی تعلیم ہے تو میٹرک ہے, اس سے آگے نہیں پڑھایا جاتا, کوئی اس طرح کی سکلز ان کے پاس نہیں ہے. پھر شادیاں ہو جاتی ہیں, شادی کے بعد جس طرح کے بھی مسائل ہیں انہوں نے بس اس میں گزارا کرنا ہے. تو بینگ اے انسان, خاتون بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی کچھ اپنے کچھ خواہشات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے. تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سندھ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف میں خواتین کا جرگہ بناؤں گی بلکہ ان کے مسائل پہ بھی کام کریں گے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کروں ٹھیک گی. ہے. اچھا, ساتھ یہ فرمائیے کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا, یہ کیسے ممکن ہوا یا ممکن ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس ہوں وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا, پھر خاص طور پہ جو بڑے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا. تو شاید اس وقت بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل معلوم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ جو معاشی چیلنجز ہیں, جو فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے, اس کو ریزالو کرنے کے اوپر کوئی فوکس ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے, یا کسی بھی طرح جو خاص طور پہ خواتین میں اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں, جو وڈو ہیں اور اس طرح, اور بہت سپورٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف میں خواتین کا جرگہ بناؤں گی بلکہ ان کے مسائل پہ بھی کام کریں گے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کروں ٹھیک گی. ہے. اچھا, ساتھ یہ فرمائیے کہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا, یہ کیسے ممکن ہوا یا ممکن ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس ہوں وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا, پھر خاص طور پہ جو بڑے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا. تو شاید اس وقت بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل معلوم ہو رہی ہے. تو پہلے یہ جو معاشی چیلنجز ہیں, جو فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے, اس کو ریزالو کرنے کے اوپر کوئی فوکس ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے, یا کسی بھی طرح جو خاص طور پہ خواتین میں اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں, جو وڈو ہیں اور اس طرح, اور جو دیگر ان کو مسائل ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کاروبار, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زیر بحث آئی ہیں, یہ خیال ہوا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے؟ ہاں جی بالکل, ایسا ہے کہ ہم نے کچھ ٹریننگ پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ہم ان کو سکلز دے سکیں. آپ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کتنی ہیلپ کریں گے؟ 1 month 2 months 1 year. آپ اگر ایک کسی کو سکل دے دیتے ہیں تو وہ اس کو بروکار لا کے اپنے بچوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتی ہے. اور خواتین جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں, ذہنی طور پہ بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں, بس ان کو ایک راستے کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو ان کو یہ سکلز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں. ہم بار بار جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لوگوں کو جو ہے مدعو کرتے ہیں, پروگرامز کے ذریعے بھی, آپ کے چینلز کے ذریعے بھی, پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. حنوا بھائی, یہ فرمائیے کہ کیسے اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, کیسے لوگ آپ کے پاس آئے, کس طرح آپ نے یہ سرکل جو ہے وہ بڑا کیا, اور پھر مسائل تو بہت سارے ہیں ابھی جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اور بغیر حکومت کے تعاون کے یہ سارے مسائل حل کرنا بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے. کیسے یہ چیلنج کو ٹیک اپ کیا, کیسے ان مسائل کے اوپر سوچا کہ کام کیا جائے, کیا اب تک کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ فرمائیے. میں جب کراچی آیا ہوں تو میں کافی جگہ پہ میں نے جرگی کی, کافی, اور بہت اچھے اچھے پروگرام بھی ہو بھی رہا ہے. آج بھی ہمارا 6 بجے پروگرام ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کراچی میں 2 بجے تک سو جاتے ہیں. جی جی, تو ہم اکثر پروگرام رکھتے 3 بجے, پھر 3 بجے کے بعد 8 بجے یا 10 بجے. لوگ رات کو پروگرام کو بہت خوش ہوتا ہے. جی بہت خوش. دن میں مطلب ان کا یہی ٹائم ہے 2 سے 6 بجے تک. جی بالکل ایسا ہی. تو ہمارا بھی اسی طرح ہم پلان ہم نے بنایا, لیکن جدھر میں جاتا سب لوگ کرپتی ہو پریشان,
اربپتیوں پریشان، پریشان، لکھپتیوں پریشان، بالکل مزدور لوگ تو ہے ہے ہی پریشان، بالکل ایسے ہی. میں صرف یہی حکومت کو بتا رہا ہوں کہ یہی جو میرے سارا سلسلہ کہہ رہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، یہ جو حکومت جو چلا کیا، جو 11 پارٹیوں کا حکومت تھا، جی انہوں نے قرضہ بھی لیا، ساتھ ساتھ ایک پالیسی بھی بنا دی ہے. ان کا تو یہی سوچ تھا کہ نگران وزیر اعظم نون کا آئے گا، پیپل پارٹی کا آئے گا، یا جی مولانا جی صاحب کے آئے گا. جی تو ان کا تو یہی کنسپٹ تھا. اس کے لیے انہوں نے پالیسی بنایا کہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوں گے، جی صرف جی الیکشن نہیں ہوں گے. تو ان کا تو یہی تھا کہ ہم اگلے الیکشن میں باہر ایک سرت سے آ جائیں. جی لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاکستانی مخلوق غریب تر غریب ہو گئے، بہت بے بس ہو گئے، بجلی کے بل کو دیکھ کے، مہنگائی کو دیکھ کے، جی لوگ آج کل کرایہ کے گھر میں جو رہ رہا تھا، یقین کرے وہ حیران ہے بالکل کہ ایسے بجلی کا بل کہاں سے. باہر اللہ نے فضل کیا، نگران سیٹ اپ ایسا آرمی نے بنا دیا کہ غیر جانکار لوگ. جی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ فوج نے بنایا، میں کہتا ہوں یہ اللہ نے بنایا. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا، موقع دیا کہ میرا عوام بہت پریشان ہے، قرضہ لے لیا اٹھائیں گے غریب غریب، عوام، بالکل تو ایسے ہی. کہاں سے کریں گے. میرا حکومت سے ایک ہی درخواست ہے کہ اور چیف صاحب سے، ابھی آپ کے پاس موقع ہے، پہلے کرو احتساب 20 سال کا، 20 سال کا احتساب کرے. افغانستان نے کیا مسائل، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے کہ بہت سارے این جی اوز کے ساتھ میرا تعلق ہے، رابطے میں رہتا ہوں، تو وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے جس کو سب سے پہلے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر کام کیا جائے. مسائل بہت سارے، آپ نے کس طرح کا پایا یہاں پہ صحت کے جو خاص طور پہ مسائل ہیں؟ فرمائیے. جہاں تک ہیلتھ کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، اسی طرح سندھ میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلس نہیں ہیں. جی ہم جو ہے ایک این جی او الائنس بنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اسلام آباد سے ہی سٹارٹ لیا ہے. وہاں پہ ہم نے 400 کنال زمین لی ہے جہاں پہ ہم ہیلتھ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے، ہاسپٹل بنائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر بھی ہمارے کچھ این جی اوز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ سندھ میں، کراچی میں ہم ہاسپٹلز بنائیں. یہاں جو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، ان کے لیے ہاسپٹل ایسے ایریا میں نشاندہی وہ این جی اوز کریں گے کہ کون کون سے ایریا میں نہیں ہیں ہاسپٹلز، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ہاسپٹل بنائیں گے. نہ صرف ہاسپٹل بلکہ ہم وومن میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے پروجیکٹس کا حصہ ہے اور ہم نے ان سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے. انیشل ہمارا ابھی یہی ہے کہ ہم نے این جی او الائنس بنانے ہیں. این جی او الائنس کے تھرو ہم نے یہ سارا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. اور اوبیسلی ہیلتھ کے ایشوز تو ہیں. میں نے آپ کو خود ہی یہ چیز بتائی کہ جہاں بلوچستان میں میں نے وزٹ کیا، سندھ میں آپ کو فلی طور پہ میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن میری نالج میں جہاں تک ہے یہاں سندھ میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں. اور خواتین کے خاص طور پہ زچہ بچہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے، اور خواتین کی زیادہ تر جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جی جی تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے. ہم نے ان ساری چیزوں کو لائن اپ کیا ہوا ہے، اور بلوچستان میں ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور سندھ میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی کام کریں. خان بابا، اب باتیں تو بہت ساری ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ڈسکس کی جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے. میں چاہوں گا ایک پیغام ہونا چاہیے ان سب کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جیسے لوگ جو کار خیر کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، کیسے آپ کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، کیسے ساتھ میں سب کو ایک ایشو اٹھاؤں گا. ابھی 13,000 اسکول ہے جو پاکستان میں بند پڑے ہیں. جی یہ حکومت نے 40 سال میں بند. پھر اس کو مشرف نے ایک نام لکھا بیسک کمیونٹی اسکولس، جی بہت بڑا ادارہ ہے. بالکل. ابھی 5 سال سے وہ بند پڑے. یہ غریب لوگوں کے لیے اسکول تھے، تو یہ بند. 40 سال میں حکومت نے صرف 12,000 اسکول بنائے. مجھے وفاقی منسٹری میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لے، مجھے 1 سال ٹائم دے، یہ 12,000 اسکول بھی میں سٹارٹ کر دوں گا، 15,000 اسکول نئے بنا دوں گا. کیونکہ ہم نوبل لوگ ہیں. مولانا یوسف ضیاء الدین، پاکستان حکومت نے اپنے ہیرو کو چھوڑا ہوا ہے. وہ آج کل جو بھی ہے جیسے نوبل، دنیا اس پہ ٹرسٹ کر رہے، حکومت پہ نہیں کر رہے. میں ابھی اسٹامپ لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں نے پلان بنایا ہے
میں نے موجودہ وزیر اعظم کہ مجھے 11 ملکوں میں ڈونر کانفرنس آپ ساتھ ہوں گے, حکومت ساتھ ہوں گے, میں دیکھو کہ یہ 12,000 اسکول بھی سٹارٹ کروں گا, نئے 15,000 اسکول بھی بناؤں گا, پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لے کے آؤں گا, پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کا بزنس میں پروموٹ کروں 11 ممالک کے. ابھی بھی میں کراچی آیا ہوں, بزنس مین سے ملا ہو, تھوڑا کچھ ہم سٹارٹ کریں گے کہ افغانستان میں جو شوگر ہے, اس طرح بڑے بڑے پروجیکٹ ہے, تو اس میں بہت سے لوگ, لیکن حکومت سپورٹ کرے تو حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ ابھی ہم کریں گے, ایسے نہیں کہ ہم نہیں کریں گے. اگر حکومت کرتا ہے ہمیں بہت بڑا فنڈنگ آئے گا, حکومت نہیں کرتے ہیں ہم نیا اسکول بنائیں گے, ہم کیوں اس کی ادارے کو مضبوط نہیں کر سکتے. ہیلتھ بی ایچ اوز سارے کے پی کے, بلوچستان, سندھ سائڈوں میں جتنے بند پڑے ہوئے, میڈیسن جاتے ہیں لوگ بیچتے ہیں, تنخواہیں جو ہے ہوا میں لیتے ہیں, یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. موجودہ وزیر اعظم اگر ساتھ دے دے, چیف اف آرمی اسٹاف ساتھ دے رہے, وہ تو بارڈروں میں ساتھ دے رہے. بالکل ٹھیک ہے, جب وہ واپس آئیں گے تو ضرور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں عنایت اللہ خان صاحب, رعایت اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا, سعدیہ خان اور خان بی بی اور دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں یہاں پر کہ مختصر وقت میں اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے, اور انشاءاللہ جب بھی آپ کراچی آئیں گے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے رہیں گے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے اس کا آغاز کریں گے. واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.